آگے بڑھیں گے ناظرین، لاہور کسی دور میں باغوں کا شہر کہلاتا تھا، مگر ناقص منصوبہ بندی، چھوٹے شہروں سے نقل مکانی، پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی اور بڑھتے انفراسٹرکچر نے لاہور شہر کی خوبصورتی کو گہنا دیا۔ گزشتہ ایک دہائی سے آلودہ آسمان اور دھندلی فضا میں گم عمارتیں موسم سرما کے آغاز سے پہلے لاہور کی پہچان بن چکی ہیں۔ کیا اس کی واحد وجہ بھارت میں جلائی جانے والی فصلوں کی باقیات ہیں یا حقیقت کچھ اور ہے؟ گزشتہ 10 سال میں ایسا کیا ہوا کہ اس اسموگ نے 5ویں موسم کی حیثیت اختیار کر لی؟ دیکھیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ نومبر 2015 کی ایک صبح لاہور کے باسیوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ تھمی ہوئی ہوا، ہر طرف فضا میں معلق پراسرار ذرات جو ہر منظر کو دھندلا رہے تھے۔ یہ تھی اسموگ۔ اس وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ اسموگ شہر لاہور کا 5واں موسم بننے جا رہی ہے، جس کے باعث نومبر کی صبحیں دھندلا جائیں گی۔ اسموگ لفظ اسموگ اور فوگ سے اخذ کیا گیا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ لفظ ڈاکٹر ہنری اینٹونی دی ووکس نے اپنے مقالے فوگ اینڈ اسموگ میں استعمال کیا تھا۔ اسموگ بنتی کیسے ہے، ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ اسموگ بنیادی طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، پارٹیکولیٹ میٹرز، سلفر ڈائی آکسائڈ، دھوئیں اور ہوا میں معلق دیگر اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں نہ نظر آنے والے مادے کاربن مونو آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن اور تابکر اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، فیکٹریوں سے نکلتے زہریلے مادے، فصلوں کی باقیات کو جلانا، ان سب زہریلے مادوں کا جب ہوا میں موجود نمی سے ملاپ ہوتا ہے تو یہ اسموگ کی صورت دھار لیتا ہے۔ مطلب جہاں دھواں چھوڑتی ٹرانسپورٹ اور صنعتیں زیادہ، وہاں اسموگ بھی زیادہ۔ کسی بھی علاقے کی آب و ہوا صحت کے لیے کتنی مفید ہے پتہ چلتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس سے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 0 سے 50 کے درمیان ہے تو ہوا کا معیار تسلی بخش، 200 سے 300 کے درمیان ایئر کوالٹی انڈیکس مطلب صحت مند افراد کے لیے بھی خطرناک۔ ایسی صورتحال میں باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ انڈیکس اگر 300 کا ہندسہ عبور کر جائے تو یہ دل اور پھیپھڑوں کے سنگین امراض کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان کا دل لاہور گزشتہ 10 سالوں سے آلودہ فضا میں دھڑک رہا ہے۔ جنوری 2019 سے اگست 2024 کے 2070 دنوں میں لاہور کے باسیوں کو محض 28 دن ہی صحت افزا آب و ہوا میں سانس لینا نصیب ہوا۔ فضائی آلودگی بڑھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں لاہور مسلسل دنیا کے آلودہ ترین 10 شہروں کی فہرست میں شامل ہے۔ 2019 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 231 سے زیادہ، 2020 میں 241 سے زیادہ، 2021 میں انڈیکس 501 سے بھی بڑھ گیا، 2022 میں 400 سے زیادہ، 2023 میں 668 سے زائد اور رواں سیزن میں تو لاہور کے کچھ علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ آئی کیو ایئر رپورٹ بتاتی ہے کہ 2022 میں لاہور کا ایمیشن شیئر یا فضائی آلودگی میں حصہ 1,53,000 ٹن سے زائد ہے۔ لاہور کی فضائی آلودگی میں سب سے زیادہ 83.15% حصہ ڈالا ٹرانسپورٹ نے۔ 9% سے زائد فضائی آلودگی کی وجہ بنی فیکٹریاں، 3.9% توانائی، 3.6% فصلوں کی باقیات کے جلانے، 0.14% کمرشل، 0.11% گھریلو صارفین اسموگ کا باعث بنے۔ پی ایچ اے کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور کے 1% سے بھی کم رقبے پر درخت ہیں، جبکہ اربن یونٹ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں سبزیوں کی کاشت میں گزشتہ 30 سال کے دوران 87% کی بڑی کمی ہوئی۔ لاہور میں زرعی رقبے پر تعمیرات میں گزشتہ 20 سال کے دوران 34.7% اضافہ ہوا۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ٹرانسپورٹ لاہور کی اسموگ کا سب سے بڑا سبب گردانا جا رہا ہے۔ 1,40,00,000 سے زائد آبادی والے شہر لاہور میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 75 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ لاکھوں گاڑیاں فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ دنیا بھر میں گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ باقاعدگی سے کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف حادثات میں کمی ہوتی ہے بلکہ آلودگی پر بھی قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے قانون کے مطابق ہر کمرشل ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا لازم ہے۔ اس کے باوجود لاکھوں گاڑیاں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے سڑکوں پر چل رہی ہیں اور فضا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے سر، میں ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। نہیں بنوایا؟ نہیں اس وقت لاہور میں 10,000 سے زائد فیکٹریاں ہیں۔ ان میں سے بیشتر فیکٹریاں بطور ایندھن پرانے ٹائر، کوئلہ اور غیر معیاری فرنس آئل کا استعمال کرتی ہیں۔ فضا کو آلودہ کرنے والی ان آماج گاہوں کو انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی نے گزشتہ 2 ماہ میں محض 19 لاکھ روپے کے جرمانے کیے۔ 400 سے زائد اینٹیں بنانے والے بھٹے ہیں جن کے خلاف ماضی میں کوئی ایکشن نہ لیا گیا اور اب بھی برائے نام کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسموگ کا ایک اور بڑا سبب فصلوں کی باقیات جلانا ہے۔ پنجاب سیکٹر ایمیشن انوینٹری کے مطابق زراعت کا ایمیشن میں حصہ 11% ہے، مگر کسانوں میں آگہی نہ ہونے اور جدید مشینری کی عدم دستیابی سے اسموگ میں کمی کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آگ لگانے سے کسان کو آسانی تو ہے لیکن اسموگ کا ایشو ہے۔
اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے دونوں کو, کسانوں کو بھی, حکومت کو بھی. اگر ہم آگ نہیں لگاتے تو اسے مشین کے ذریعے تلف کرتے ہیں تو ہمارا 7 سے 8 ہزار روپے پر ایکڑ خرچہ ہے, جو عام کاشتکار یا خاص کاشت کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. گزشتہ ماہ تک اسموگ کے تدارک کے لیے کارروائیاں کرتے ہوئے محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے فصلوں کی باقیات نظر آتش کرنے والے 17 افراد کو گرفتار کر کے محض 20 لاکھ روپے کے جرمانے کیے. لاہور کے سرکاری ہاسپٹلز میں روزانہ اسموگ سے متاثرہ 3000 سے زائد مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کا عالمی گرین ہاؤس ایمیشن میں حصہ 1% سے بھی کم ہے. اس کے باوجود گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس میں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 5واں بڑا ملک ہے. ہمسایہ ملک چین 2013 سے 2020 کے عرصے میں اپنی فضائی آلودگی میں 40% کمی کرنے میں کامیاب ہوا. چین نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپنے آلودہ ترین شہروں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس پر پابندی لگائی اور 27 کوئلے کی کانوں کو بند کیا. اسموگ ٹاور نصب کیے. اسٹیل, سیمنٹ اور کیمیکلز جیسے آلودگی پیدا کرنے والے کارخانوں کو شہروں سے دور منتقل کیا. شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے میں سرمایہ کاری کی, جس سے کوئلے پر انحصار کم ہوا. برقی گاڑیوں کے فروغ کے لیے سبسڈی اور سہولیات دیں. پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا. ملک بھر میں فضائی آلودگی کے مانیٹرنگ اسٹیشنز قائم کیے, جن سے آلودگی کے ذرائع کی نگرانی کی گئی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے. برطانیہ میں 1956 میں کلین ایئر ایکٹ متعارف کروایا گیا, جس کے تحت شہروں میں کوئلے کے استعمال کو محدود کیا گیا. فیکٹریوں اور بجلی گھروں میں جدید فلٹرز اور کلیننگ آلات نصب کیے گئے تاکہ نقصان دہ ذرات اور دھوئیں کے اخراج کو کم کیا جا سکے. بڑے شہروں خاص طور پر لندن میں الٹرا لو ایمیشن زونز بنائے گئے, جہاں صرف دھوئیں کے کم اخراج والی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے سب ویز, ریلویز اور پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لائی گئی. فرانس میں ٹرانسپورٹ کو سڑکوں پر لانے کے لیے جوف اور طاق نمبر کی پالیسی اپنائی گئی. الیکٹرک گاڑیوں, شمسی توانائی, ونڈ انرجی کو فروغ دیا گیا. دہلی سرکار نے اسموگ ٹاور کی پالیسی اپنائی. گاڑیوں کے لیے جوف طاق کی پالیسی اپنائی. کسانوں کو جدید مشینری کی جانب راغب کرنے کے لیے سبسڈی دی. پاکستان میں بھی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین تو موجود ہیں, جن میں موٹر وہیکل آرڈیننس 1995, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997, پنجاب کلین ایئر ایکٹ 2017, پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2012 جیسے متعدد قوانین موجود ہیں. لیکن افسوس, برسوں گزرنے کے باوجود ان قوانین پر عمل درآمد ایک خواب بن چکا ہے. پاکستان بھی اسموگ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے, مگر یہ تب ممکن ہوگا جب ذاتی ٹرانسپورٹ کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال میں اضافہ ہو, ری سائیکل اور ری یوز کی پالیسی اپنائی جائے. پلاسٹک بیگز, درختوں کے کٹاؤ, فصلوں کی باقیات کو جلانے, فیکٹریوں سے زہریلے مادوں کے اخراج پر پابندی ہو اور اسموگ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. یونیورسٹی آف شکاگو کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستانی شہری ان نکات پر عمل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو لاہور میں رہنے والے افراد کی متوقع اوسط عمر 4 سال تک بڑھ سکتی ہے. کراچی کے شہریوں کی عمر میں اوسطاً 5.2 سال اور اسلام آباد کے شہریوں کی عمر میں 3.1 سال کا اضافہ ممکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ اسی صورت ہوگا جب قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا, تاکہ اسموگ کی شرح اور فضائی آلودگی کے انڈیکس میں توازن برقرار رہ سکے.